بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ بڑے ان کشیدہ حالات میں اور آزمائش والے حالات میں پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں، اور جید علماء کرام ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر امت کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں، امت کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے اندر اجتماع باقی رہے، امت مسلمہ کے اندر اتحاد باقی رہے، امت مسلمہ پھر سے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو اتنی کوشش کر رہے ہیں جتنے بڑے جید علماء، یہ سٹیج پہ میں آپ کے سامنے پھر یہ ویڈیو چلاؤں گا کہ اتنے بڑے علماء کرام ہیں، یہ دیکھ کے تمام مکاتب فکر کے علماء ایک سٹیج پہ آ کے امت کو اجتماعیت کا پیغام دے رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آج الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، اور اس کفر ایک ملت ہونے کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر، چاہے شمال میں رہنے والے، جنوب میں، شام میں، غزہ میں، کشمیر کے اندر، جہاں کہیں بھی مسلمان جو ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں اور مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں تکلیفوں کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، وہ یہی ریزن ہے کہ مسلمان بکھر چکے ہیں، مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ختم ہو گئی۔ اب جب اجتماعیت ختم ہو گئی، الکفر ملت واحدہ، کافر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر، چاہے وہ جس مذہب سے، چاہے یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کافر ہے، وہ ایک ملت پہ جمع ہو کر ایک ایک مسلمان کی گردن کو کاٹ رہے۔ اور آج اس وقت کی ضرورت یہ ہے ہم تمام مسلمان مل کر ایک امت مسلمہ کے اندر وہ اجتماعیت باقی رہے۔ تو ان حالات میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کی طرح شروع میں بھی انہوں نے امت کو توڑا ہے، امت کے نوجوانوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت میں جب ساری امت ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہے تو انجینئر مرزا علی جیسے جو بدبخت قسم کے شریر لوگ حالات میں بھی امت کو توڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ علماء کرام نے متفق ہو کر جہاد کا فتویٰ دیا، عرب کے علماء نے اس کی تائید کی، پوری دنیا کے علماء نے، پاکستان کے علماء کو سراہا، جتنے بھی علماء کرام نے فتویٰ دیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جانی طور پہ، مالی طور پہ، زبانی طور پہ، جتنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان سے ہم جہاد کر سکتے ہیں، تو اس میں سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان حالات میں جب اتنا بڑا عمل شروع ہو چکا، اجتماعیت کا عمل شروع ہو چکا، لیکن اس قسم کے لوگ، اس جیسے لوگ، یہ آج امت کو توڑ کیوں رہے ہیں؟ امت کے اندر اجتماعیت باقی نہ رہے، یہ اپنی لا علمی اور جہالت اور یوں سمجھے اپنی اس زبان، اتنی بد تہذیب قسم کے علماء کے خلاف زبان استعمال کرنا، یہ شخص ہمیشہ کی طرح امت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیشہ کی طرح اس نے امت کو توڑا ہے۔ اے جوان ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو اس شخص سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے امت کو توڑنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، ہمیشہ سے۔ یعنی آج یہ وقت تھا کہ امت ایک ہو جاتی، امت کے مسلمان جو ایک طرف ہو جاتے، جب ساری دنیا کے سارے کافر مل کر مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو ہم سب مسلمان مل کر اجتماعیت کا درس دیں، ایک پلیٹ فارم۔ ان جیسے لوگ جب اٹھتے ہیں وہ امت کو توڑتے ہیں، تو اس فتنے سے آج امت کے بڑے بڑے علماء نے اس فتنے کو جو ہے سرکوبی کی، کبھی بھی علماء کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں، اکیڈمی سے کبھی نکلے گا نہیں۔ اس نے قسم کھائی، یعنی پورے علماء، یعنی علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، میں یہ صاحب آگے، تو انہوں نے علماء کرام اور جہاد کے فتوے کو مذاق اڑایا، اور اس ملک کے اندر جب تمام امت کہتی ہے کہ ایک امت بن جائے، تو ان حالات میں اس نے امت کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو خدا را اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ شخص کبھی بھی امت کے بارے میں خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بات جو کسی عالم نے، کسی مفتیان کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی، یہ اپنی من گھڑت تشریح اور من گھڑت احادیث کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ قرآن کی آیت غلط پڑھنا، قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھنا، یہ شخص کبھی امت کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون کالجسد الواحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ ان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ، کہ دیکھو مسلمان امت جو ہے، مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کو سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم درد، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کھانے کا دل نہیں کرتا ہے، وہ سو نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو اس آنکھ کی وجہ سے پورا جسم راحت سے محروم ہو گیا۔ تو مسلمان کی مثال تو یہ ہے۔ آج علماء کرام، اللہ ان کو جزائے خیر، اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، کہ یہ آج امت کو پھر سے ایک کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ شخص ایسا شخص ہے کہ جس نے علماء امت کے نوجوانوں کو صحابہ اکرام سے بدظن کیا۔ یعنی صحابہ اکرام جیسی ہستیاں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ نے دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی۔ لیکن اس بدبخت قسم کے شخص نے امت کے نوجوانوں کو صحابہ اکرام سے بدظن کیا،
یعنی صحابہ جو امت کی سب سے بڑی ہستیاں ہیں اس کائنات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا مقام ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ یعنی ان صحابہ کے بارے میں اس شخص نے، بدبخت شخص نے، امت کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے، صحابہ کی محبت نکالنے میں، تابعین تبع تابعین کی محبت نکالنے میں، علماء کی محبت نکالنے میں اس شخص کا اہم کردار ہے۔ تو اس شخص سے اپنے آپ کو بچائیے کہ جس کے پاس نہ علم ہے، صرف جہالت، بدتہذیبی، بدتمیزی جس کا وتیرہ ہے، اور اسی کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ ہمیشہ سے امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔